بنیادی چیز سوچنے کی یہ ہے کہ اسلام جو اتارا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ظاہری طور طریقے صورت سے بہت پارسا اور اعلیٰ درجے کے مسلمان دکھائی دیں، یا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اعمال اس چیز کی گواہی دیں کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی روز محشر کس بات پر سزا اور جزا دے گا کہ ہم ظاہری شکل و صورت میں بہت اعلیٰ پائے کہ مسلمان دکھائی دیتے تھے، یا اپنے اعمال میں ہم اس کے معیار کے مطابق مسلمان تھے۔ فیصلہ کس چیز پر ہوگا؟ تو کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ سرسری انداز کے مسلمان تھے یا دل کی گہرائیوں سے مسلمان تھے، تو ہمیں تو پھر رب کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا کہ جو کچھ وہ شخص ڈیلیور کر رہا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں، دوسرے لفظوں میں جسے ہم اعمال کہتے ہیں، اس کے طور طریقے، اس کے اعمال، اس کے بیہیویئر ٹوورڈ ادرس، وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق ہیں یا اس کا بھی یا اس کی حدود کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں جو کچھ اب تک میں نے پڑھا ہے یا سنا، ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ انہیں کبھی غلط بیانی نہیں۔ ایک سرکاری ملازم سرکار سے متعلق کاغذ لے کر ان کے پاس آ گئے کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ نے اسے ڈانٹ کے واپس کر دیا کہ بد بیان کہ تم سرکاری راز مجھ تک پہنچا دو۔ ابھی تک کہیں یہ میں نہیں پڑھ سکا ان کے بارے میں لکھا ہوا کہ انہوں نے کسی کا حق مارا ہوا ہو، کسی کا کچھ دینا ہو، کسی کا قرض ادا نہ کیا ہو۔ تو ایک اچھے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جب بولے وہ سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کر دے، کسی کا حق نہ مارے۔ تو اسی پر فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ سرسری انداز کے مسلمان تھے۔ یہ تو یہاں تک تو جانے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر روتے تھے یا ہنستے تھے، یا ان کا لباس کیا تھا۔ بات تو اصل ڈیلیوری کی ہے کہ آپ ڈیلیور کیا کرتے ہیں۔ فیصلہ تو اس پر روز محشر بھی اسی پر ہوگا، فیصلہ الفاظ پر نہیں ہوگا، اہلیے پر نہیں ہوگا، اعمال پر ہوگا۔ تو اللہ کی سنت پرکھ لیجیے۔ اسی ضمن میں مجھے ایک بات خیال آیا، درویشوں اور فقیروں کے یہاں ایک چیز پر بڑی خاموشی کے ساتھ عمل ہوتا ہے۔ درویشوں کے یہاں تو ویسے بھی بلند بانگ دعوے اور نعرے ممنوع ہیں۔ اللہ کا ایک حکم ہے کہ بدی کا جواب بدی سے نہ دو، بدی کا جواب نیکی سے دو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت زمانہ پہلے بچہ تھا، بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک نان بائی کی دکان سے تندور سے روٹی اٹھا لی اور دوڑ لگا دی، پکڑا گیا اور اس تندور والے نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اسے مارا پیٹا اور اس کو چھوڑ دیا، تنبیہ کر دی۔
لیکن اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ بجائے اس کی بچہ مار کھا کے سدھر جاتا، اس کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد اس نے چوری کو بطور پیشہ اپنا لیا اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا شروع کر دیا۔ چوری میں اتنا ماہر ہو گیا، پورے بغداد میں اس کا نام کا سکہ چلنے لگا۔ اس کے نام پہ چھوٹے موٹے چور بھی چوریاں کرنے لگے کہ ابن سابات وہ اس کے گروہ کا آدمی، کمال فنکاری سے وہ چوریاں کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا۔ جب بہت زیادہ طوفان اٹھا چوریوں کا اور ڈاکوں کا، تو گورنمنٹ نے باقاعدہ مہم چلائی اس کے خلاف، نتیجے میں وہ پکڑا گیا، جج کے یہاں پیش کیا گیا۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، کاٹ دیا گیا۔ لیکن نقصان یہ ہوا کہ ہاتھ کٹتے ہی اس کے اندر بغاوت کا جذبہ اور پیدا ہو گیا۔ اس نے دوسری طرح سے احتیاط ہوا تو نیا گروہ بنایا اور نئے سرے سے پھر پکڑا گیا، اسے قید میں ڈال دیا جیل میں۔ تو جب جیل سے وہ رہا ہوا کئی سال کی سزا کے بعد، تو جیل سے نکلتے ہی اسے یہ فکر ہوئی کہ میں اپنے پرانے پیشے میں دوبارہ چلا جاؤں چوری میں، اور ایک ہاتھ تو تھا نہیں اس کا، رات کے اندھیرے میں چلا جا رہا تھا، تو ایک طرف سے روشنی دکھائی دی، ادھر گیا تو اس نے دیکھا کہ حویلی ہے۔ اس حویلی کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی بات امیر آدمی رہتا ہے۔ مین گیٹ پر اس نے ہاتھ رکھا تو حیرت انگیز طریقے سے لاک ہی نہیں تھا، وہ کھل گیا، تو یہ اندر داخل ہو گیا تاکہ لیونگ ایریا تھا بلڈنگ، اس کے انٹرنس پہ اس نے ہاتھ لگایا تو وہ دروازہ کھل گیا، وہ بھی لاک نہیں تھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک بڑا کمرہ تھا، اس کمرے میں کپڑے کی تھان پڑے تھے، موٹے کپڑے تھے، ایک چٹائی تھی اور وہیں چمڑے کا بنا ہوا تکیہ رکھا تھا، اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں۔ ادھر ادھر دیکھا، حویلی میں کچھ بھی نہیں تھا، یہی کل اثاثہ پڑا تھا وہاں، آدمی کوئی نہیں تھا۔ اب اس نے کوشش کی کہ اور کچھ نہیں تو کپڑے کے تھان ہی لے جائے، خالی ہاتھ تو واپس نہ جائے۔ اب جب اس کا گٹھر باندھنے لگا تو ایک ہاتھ سے وہ بندھے نہیں، کیونکہ تھان بھاری تھے اور وہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اب اسی تگدو میں لگا ہوا تھا، کسی طرح اس کی گٹھیاں باندھ لی، تو سڈنلی پاؤں کی چاپ سنائی دی اور ساتھ ہی روشنی آتی بھی دکھائی دی۔ تو اس طریقے سے یہ ہوشیار ہوتا، ایک صاحب داخل ہوئے تھے، بڑے دبلے پتلے جسم کے تھے، کمزور دکھائی دیتے تھے، لیکن چہرے پر عجیب توانائی کا احساس تھا۔ تو یہ بندہ ان کے چہرے کو دیکھ کے مبہوت ہو گیا، اسٹنٹ بیٹھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے، وہ آ کے انہوں نے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے، کیا کر رہے ہیں؟ تو ساتھ ہی نظر پڑی تو یہ کپڑے کے تھان کی گٹھیاں باندھنے کی جو کوشش ہو رہی تھی اس پہ نظر پڑ گئی۔ فرمانے لگی کہ یہ گٹھیاں میں باندھ کے تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تم سے شاید بات بھی نہیں جاتی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے اور ایک بڑا گٹھر بنایا اور ایک چھوٹی گٹھری ہلکی بنائی، اور بڑی گٹھری خود اٹھا لی ان بزرگ نے جو دبلے پتلے سے تھے، اور چھوٹی گٹھری کہنے لگی تم اٹھا لو، یہ ہلکی ہے، اتنی سے اٹھائی جائے گی، چلو کہاں چھوڑ کر آنا ہے، سامان میں چھوڑ آتا ہوں۔
تو اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ بھی میری طرح چور ہے جو اس طریقے سے میرے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ شہر کے باہر فلاں کھنڈر ہے، وہاں چلے گئے۔ تو وہ چلے تو جو گٹھر تھا اس کے بوجھ کی وجہ سے ان کو چلا نہیں جا رہا تھا۔ اب اس کو فکر یہ تھی کہ کہیں پولیس کا کوئی آدمی نہ آ جائے یا کوئی اور دیکھ نہ لے، تو یہ بار بار انہیں ڈانٹتا تھا کہ تیز چلو۔ وہ بیچارے تیز چلنے کی کوشش کرتے تھے، وہ چلا نہیں جاتا تھا، یہ گالیاں دیتا تھا۔ 2-3 جگہوں پہ ٹھوکر لگی، گر بھی گئے۔ تو ایک جگہ اس نے انہیں لات دے ماری، خیال نہیں ہے، جلدی چلو پکڑے جاؤ گے۔ بالآخر وہ کھنڈر تک پہنچ گئے۔ تو جا کے اس نے کہا کہ یہ کھنڈر کا ہی کمرہ ہے، اس میں گٹر پھینک دو۔ جب انہوں نے پھینک دیا تو گٹر پھینکنے کے بعد ان صاحب نے ایک چور سے معذرت کی، بھائی میں معافی چاہتا ہوں کہ تمہاری خدمت کرنے کا جو حق تھا میں وہ حق ادا نہیں کر سکا، تمہیں راستے پر کوفت ہوتی رہی، کیونکہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے بوجھ پہلے دبا ہوا تھا، اور میں یہ اتنا بوجھ اٹھا کے تمہاری مرضی کے مطابق رفتار پہ چل نہیں پا رہا تھا، تو تمہیں بار بار مجھے تنبیہ کرنا پڑی اور گالیاں دینا پڑی۔ میں اس کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ زیادہ بکواس نہیں کرو، اور جو تم نے اپنا حصہ اس میں سے لینا اور لے کے دفاع ہو جاؤ۔ تو انسان نے کہا کہ تم مجھے غلط سمجھے، میں وہ نہیں ہوں جو تم خیال کر رہے ہو۔ جہاں سے یہ سامان اٹھا کے لایا ہوں میں اس مکان کا مالک ہوں، اور یہ سامان بھی میرا ہے، تو مجھے اس میں کوئی حصہ نہیں چاہیے، یہ سب تمہارا ہے، یہ رکھ لو۔ اور یہ کہہ کے وہ صاحب وہاں سے رخصت ہوئے۔ وہ صاحب تو چلے گئے وہاں سے یہ سب کہہ کے، لیکن یہ بندہ ابن صابات جو ہے یا وہاں پریشان بیٹھا سوچ رہا ہے کہ کیا شخص تھا جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اور سامان کا بھی مالک میں ہوں، سارے راستے مجھ سے گالیاں بھی سنتا آیا ہے، ایک لات بھی اس نے کھائی ہے، اپنا سامان یہاں چھوڑ گیا ہے۔ اسی پریشانی میں صبح کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اس نے ایک چادر اوڑھی اور دوبارہ اس حویلی کی طرف گیا، ان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کیا۔ تو جا کے اس حویلی کے ارد گرد جو لوگ نظر آئے ان سے پوچھا کہ اس حویلی میں کون رہتا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، یہاں تو بہت ہی مشہور درویش رہتے ہیں جن کا نام ہے شیخ جنید بغدادی۔ اس نے کہا کہ اس وقت کہاں ہیں وہ؟ کہ اندر بیٹھے ہیں، کلاس لے رہے ہیں اپنے طالبوں کی۔ تو یہ اندر داخل ہوا تو کچھ 30-40 لوگ بیٹھے تھے، اور شیخ جنید بغدادی صاحب اسی چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے درس دے رہے تھے اپنے شاگردوں کو۔ پہچان گیا یہی صاحب تھے۔ تو یہ وہاں بیٹھ گیا، جب شاگرد جا چکے تو اٹھا اور اٹھ کے ان کے پاؤں پہ سر رکھ کے معافی مانگ لی۔ اس معافی مانگنے کے بعد ان کی جو کیفیت تبدیل ہوئی، تو ابن صابات کو اس معافی نے شیخ احمد بن صابات بنا دیا، جو جناب حضرت جنید بغدادی کے انتہائی قریبی شاگردوں میں اور ان کے سب سے زیادہ ان سے علم لینے والوں میں جن کا نام سر فہرست پایا بات ہے، اور وہ اپنے وقت میں شیخ احمد بن صابات کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ اکثر یہاں میں عرض کیا کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں کہ
درگزر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس کے تمام پہلو واقعتاً ایک نمونہ ہے اور اللہ کی بیان کردہ معیار کے عین مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ سیرت میں بھی سب سے زیادہ جو نمایاں نظر آتی ہے وہ اف اور درگزر کا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا اس میں زیادہ تر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی انہی صفات کی وجہ سے آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ نہایت مہربانی کا سلوک کیا ہے. اسی لیے فقیر اس پر عمل کرتے ہیں. یہ تو چونکہ ایک موضوع چل نکلا تھا گفتگو شروع ہونے سے پہلے تو مجھے یہ قصہ یاد آ گیا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ شاید یہ ایک واقعہ مجھے اور آپ کو درگزر کی طرف لے جائے. گزشتہ نشست میں ذکر روحانی پہلوؤں پر ہو رہا تھا اور اس میں نور سے متعلق باتوں کا ذکر تھا. بہت ایک ایسی بات کر رہا ہوں جس کو ہمارے شاید دنیاوی سائنس اسے ہضم نہ کر پائے لیکن حقیقت یہ بھی کہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں سیاہی ضرور ہوتی ہے, اندھیرا ضرور ہوتا ہے. ہم میں سے کبھی کسی نے شاید اس پہ توجہ نہ دی ہو کہ خانہ کعبہ میں استعمال ہونے والے پتھر سیاہی مائل میں اس کا غلاف سیاہ کیوں ہے, اور تو اور حجر اسود سیاہ کیوں ہے. لیکن آج یہ بات جب میں نے آپ کی گزار کی ہے خدمت میں پیش کی کہ یہاں نور ہوتا ہے وہاں سیاہی ضرور ہوتی ہے. ان پتھروں کے سیاہی مائل ہونے کا اور خانہ کعبہ کے غلاف کا سیاہ ہونے کی وجہ خود بخود ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ کا گھر ہے اور رب کا نور برستا ہے. غلاف بھی سیاہ ہے اور پتھر بھی سیاہی مائل. حجر اسود جنت سے آنے والی چیزوں میں سے واحد ایک چیز باقی رہ گئی جو وہاں موجود ہے, اس کا تعلق بھی نور سے ہے, وہ بھی سیاہ ہے. حجر اسود کے بارے میں تو ایک روایت یہ بھی ہے جس کے بارے میں نہیں عرض کر پاؤں گا کیونکہ سب تک درست ہے وہ, لیکن روایت ہے اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ در حقیقت وہ ملائکہ میں سے ایک ہے جسے پتھر کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے, اور یہ زمین پر خانہ کعبہ میں نصب شدہ ایک طرح سے, میں عرض کر رہا ہوں ایک طرح سے
ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے، لیکن ان اے وے وہ لوح ہے جس پر گواہی لکھی جا رہی ہے وہاں حاضری دینے والوں کے بارے میں، کس کس نے وہاں حاضری دی اور کس کس نیت سے دی، کس انداز میں حاضری دی۔ ان اے وے میں نے عرض کیا، پھر عرض کر دیا کیونکہ اصل لوح محفوظ تو عرش پر ہے۔ اس کے بارے میں جب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح سے ایک موتی مدر پرل جو ہوتا ہے اردو میں غالباً اصلی موتی یہ کہتے ہیں، مدر پرل کا جیسا رنگ ہے، اس رنگت کی وہ لوح محفوظ ہے، تختے کی شکل کی اس سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے کسی گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ لوح محفوظ پر سب سے پہلے لکھا جانے والا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، اور اس کے نیچے کلمہ طیبہ لکھا ہے، اس کے کناروں پر، اس کے کنارے لوح محفوظ کے منقش ہیں اور قیمتی پتھروں سے منقش ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کا حاشیہ لگایا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے، وہ لوح محفوظ کی اس حاشیے کو ریپرزینٹ کرتا ہے قرآن پاک میں، اس لیے قرآن پاک کا حاشیہ لگایا جاتا ہے۔ کسی صاحب نے ایک سوال مجھ سے عرش کے بارے میں پوچھا تھا، تو میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ عرش تہ در تہ قائم ہے، وہیں پہ مقام نور اللقاء ہے جو انسانی آنکھ سے مشابہ ہے، اس کے بالکل پاس مقام محمود ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر جب تشریف لے گئے تو آپ نے تشریف رکھی، وہیں سے ہم کلام ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہیں پر کرسی قائم ہے اور اس کرسی کے نیچے نور المروارید ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا جہاں نور ہوتا ہے وہاں سیاہی اور اندھیرا ہوتا ہے، تو جہاں نور المروارید ہے اس کرسی کے نیچے وہاں اندھیرا ہے۔ اور یہ عرض کر دوں صاحب کے سوال کے جواب میں کہ عرش معلیٰ کی جو تیسری تہ ہے وہ 4 پایوں پر قائم ہے، اور ان چاروں پایوں کو تھامے ہوئے ہیں 4 فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، 4 فرشتے ان پایوں کو تھامے ہوئے ہیں، اور اللہ نے انہیں قدرت بخشی ہے اور ایسی قوت بخشی ہے کہ یہ بیک وقت کئی کئی کام کرتے ہیں۔ یہ 4 تو ہیں جو تھامے ہوئے ہیں ان چاروں پایوں کو، در حقیقت یہ 8 ملائکہ ہیں، 4 تو میں نے آپ کو دلوا دیا، باقی 4 میں حضرت رمائل علیہ السلام ہے، حضرت افرائیل علیہ السلام ہے، حضرت مکنتائل علیہ السلام ہے۔ جب روز محشر لوح محفوظ وزنی ہو چکا ہوگا پہلی روح ہوگی، تو یہ پھر 8 ملائکہ اس کو سنبھالیں گے، اسے تھامیں گے۔ یہ 8 ملائکہ ہیں اور ان 8 کے 4 پر ہیں،
جو ضرورت کے مطابق کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی شکلیں انسان سے مشابہ ہو جاتی ہیں، اور عرش کے ویسے عرش میں 172 محرابیں ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ تو پائے میں نے آپ سے کیے تھے جن پر وہ قائم ہے، لیکن اس کی محرابیں 172 ہیں۔ کسی صاحب نے میں یہاں آخری مرتبہ بات کر رہا تھا، اس کے بعد سوال پوچھا تھا، مجھے یاد نہیں کون سا تھا، ان کی یہ میں یاد کر دوں کہ اس کی 172 محرابیں ہیں جو آدم علیہ السلام کے نام سے متعلق اس چیز یاد آ گئی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے یہ بےمعنی نہیں تھا، یہ نام اس طرح نہیں رکھا گیا تھا جیسے ہم لوگ نام رکھے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نام کے 3 لفظ ہیں، الف، دال اور نون۔ یہ تینوں حروف در حقیقت ڈپکٹ کرتے ہیں 3 میجر چیزیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا حرف ہے الف، وہ ڈپکٹ کرتا ہے ابتدا و انتہا کو، ازل اور ابد۔ دوسرا حرف دال دین و دنیا کو ڈپکٹ کرتا ہے، اور تیسرا حرف میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ذات کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ تو یہ ان 3 چیزوں کو اکٹھا کر کے اس نام کی فارمل توضیح ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے نام کے ساتھ ایک اور نام لکھ دیا جائے، کائنات لرزی، اللہ کے نام کے ساتھ کیسے شریک کیا جائے گا، پھر حکم ہوا کہ میرے نام کے ساتھ نام تحریر کیا جائے، کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ عرض کی گئی کہ ہماری تعالیٰ آپ کے نام کے ساتھ انسان کا نام کیسے تحریر کر دیا جائے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ میری احسن تخلیق ہے، اور یہ نام میرے محبوب کا ہے، تو میرے نام کے ساتھ اسے تحریر کر دیا جائے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ تحریر ہوا تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سب عشق خدا ہے، محبت خدا ہے، اس کی بھی ایک روحانی وجہ موجود ہے۔ کافی دیر پہلے میں نے گزارش کی تھی، اللہ تعالی نے اپنے نور سے، فردر نور کے 2 حصے لیے تھے، ان حصوں میں ایک کا نام نور الہدی المتقین تھا، جس سے تمام فرشتوں کی اور پیغمبروں کی روحیں تخلیق ہوئی، اور دوسرا حصہ نور الہدی المومنین کہلایا، اس سے باقی تمام لوگوں کی روحیں تخلیق ہوئی، انسانوں کی روحیں تخلیق ہوئی۔ اس سے پہلے ایک عمل جاری ہوا تھا، یہ تھا کہ نور المروارید وجود میں آیا، وہ نور الہدی کے عین درمیان میں سے برآمد ہوا۔ جب
نور الہدا کے قلب سے نور المروارید برآمد ہوا. تو نور الہدا پسینے سے شرابور ہو گیا. اسی پسینے سے شرابور ہونے کے نتیجے میں شرم و حیا وجود میں آئی اور اس شرم و حیا سے محبت اور عشق نے جنم لیا تھا. اور یہی محبت اور یہی عشق صرف وجہ تخلیق کائنات ہوا تھا. اور نور المروارید سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تخلیق کی. یہ تخلیق کا ابتدائی عمل ہے اور یہ تمام کا تمام نور الہدا اور نور المروارید کے ارد گرد گھومتا ہے. اس کی اگلی منازل انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اسی تخلیق کے ضمن میں یہ تخلیق کس طرح سے درجہ بدرجہ وجود میں آتی گئی اور یہ پوری کائنات کی شکل ہے. یہ عرض کا تو میں چونکہ وعدہ کر گیا تھا کہ عرض سے متعلق میں اگلی نشست میں جو کچھ میں عرض کر سکتا ہوں وہ میں کر دوں گا. صحیح یا غلط جو بھی وٹ ایور لٹل نالج آئی ہیو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اور ایسی ہی عاجزانہ کوشش میں اگلی اتوار بھی کر دوں گا کہ باقی کائنات کی تخلیق کے بارے میں عرض کر دوں گا آپ کو. لیکن یہ وہ کارخانہ قدرت ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. تو میں بھی شاید اس کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کر پاؤں گا آپ کی خدمت میں. مکمل علم اس پر کوئی نہیں دے پائے گا. میں تو بہت عاجز اور چھوٹا بندہ ہوں. اللہ کا بہت ہی کمتر بندہ. لیکن جو عالم ہے صاحب علم ہے شاید وہ بھی اس کو ایکسپلین نہیں کرے. یہ وہ معاملہ ہے جو کسی کی عقل میں سماتا نہیں. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر آپ کو ایک ہلکی سی جھلک تو دکھا سکتا ہے. اسی لیے اس کے اندر بہت سی تشنگی باقی ہے. بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ملتے ہیں انسان کو. بڑے سے بڑا عالم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے سے قاصر ہو جاتا ہے کیونکہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ یاد رکھیے گا. تو یہ مت سمجھیے کہ جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کل علم ہے یا میں ایک ٹوٹل پکچر پینٹ کر رہا ہوں. ایسا نہیں. اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے اور وہ بھی میں یقین سے نہیں کہتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اپنے علم کی حد تک میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا. اور ایک بار پھر میں واضح کر دوں کہ میرا علم بھی ناقص ہے, میری عقل بھی ناقص ہے اور میں خود بھی ناقص ہوں. غلطی کے بہت اسٹرانگ پاسبلٹیز موجود ہیں کہ میں غلطی کر جاؤں گا. اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو کوئی بڑی چیز میں نے بتا دی. ہو سکتا ہے کہ میں ابھی کوئی غلط آپ کو بتا رہا ہوں. میں انسان ہوں اور بہت ہی ناقص انسان. ناقص عقل کا مالک, ناقص علم کا مالک. کوتاہی ضرور ہوگی. جو کچھ میں بتا سکوں گا میں اس بار کو تخلیق کائنات کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں.
سر میرا کوشچن تھوڑا سا ٹاپک سے ریلیونٹ تو نہیں ہے، لیکن سم ٹائمز قرب الہی کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو قرب الہی کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں، اس میں سم ٹائمز ان کو پڑھنے کے لیے کچھ دے دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ خدمت خلق یا کچھ اس طرح کا بتا دیا جاتا ہے. تو آیا کہ کوئی اسپریچول کیٹیگریز ہیں کہ جن میں روح ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کو پڑھنے کو کہہ دیا جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو حقوق العباد کے لیے یا خدمت خلق کے لیے کہا جاتا ہے؟ اس کو پلیز ڈیفائن کریں. ہم جم میں جاتے ہیں اور جم میں جا کر اس کے مینیجر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں اپنی باڈی کو ٹرم کرنا چاہتا ہوں اور اسے مسکولر شیپ دینا چاہتا ہوں. وہ آپ کو انسٹرکٹر کے حوالے کرتا ہے کہ صاحب یہ آپ کا انسٹرکٹر ہے، یہ آپ کو شیڈول ایک بنا دیتا ہے کہ آپ نے کس کس مشین پر کتنی کتنی دیر ایکسرسائز کرنی ہے. جم ایک ہی ہے، مشین وہی ہیں جو لگی ہیں، جو بھی ہیں جس چیز کی کرتی ہیں، اور وہاں جانے والے تمام کے تمام انسان ہی ہیں. لیکن ہر انسان کا ٹریننگ چارٹ جو بنایا جاتا ہے وہ دوسرے کی نسبت تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے. کسی کو لیٹرل پل پر زیادہ وقت دینے کے لیے کہا جاتا ہے، کسی کو ٹرن ٹیبل پر زیادہ وقت دینے کے لیے کہا جاتا ہے، کسی کو پش اپس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو سٹ اپس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم یہ زیادہ کرو، کسی کو ٹریڈ مل پر زیادہ دیر لگا دیتے ہیں، کچھ ویٹ لفٹنگ پر لگا دیے جاتے ہیں. کیوں؟ مقصد بھی سب کا ایک ہے کہ وہ جسم کو ایک مسکولر شیپ دے دیں، باڈی ٹرم ہو جائے. ریکویسٹ کرنے والے بھی سبھی انسان ہی ہیں، ان کی باڈی فارمیشن ایک چیز. بات یہ ہے کہ وہ انسٹرکٹر اپنے کام کا ماہر ہے، وہ آپ کو نظروں میں تولتا ہے کہ آپ کی باڈی کس پوزیشن میں ہو سکتی ہے. آپ کو پراپر شیپ دینے کے لیے کس کس مشین پر آپ کو بھیجا جانا چاہیے تاکہ آپ کے باڈی کے مختلف مسلز جو ہیں، ایک آدمی کی تھائز ہیں وہ بے تحاشا موٹی ہو گئی ہیں بیڈ بیک، لوور بیک سے نیچے کا ایریا اس کا پھیل گیا ہے بیڈ بیک، یا یہ سائڈ جو ہیں وہ ہیوی ہو گئی ہیں بیٹھنے سے، تو وہ سب سے پہلے ان پر کام کرے گا، زیادہ وقت انہیں پر دے گا، اسی مشین پر وہ آپ کو بھیج دے گا اس آدمی کو دوسری مشین پر. کچھ لوگوں کے بازو ویک ہیں، شیپ نہیں دیے ہوئے، ان کو لیٹرل پل پر بھیج دے گا. کچھ لوگوں کی پوری باڈی ٹرم اسے دینی ہے، ایک چیز کرنی ہے، اسے پش اپ پہ لگا دے گا. کچھ لوگوں کی کاف ویک ہیں، تھائی کے فرنٹل مسلس ویک ہیں، ان کو وہ اسٹیپس پر لگا دے گا. تو وہ تو یہ دیکھے گا کہ کون سا اس کا ایریا ویک ہے، اس پر میجر ایمفسس ہو جائے گا اس کا، باقی پر تھوڑا تھوڑا ایمفسس ہوگا. اسی طرح جب آپ قرب الہی کی بات کرتے ہیں تو جس کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے قرب الہی حاصل کرنا ہے اور میں پوری طرح سنسیئر ہوں، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا ایریا ویک ہے آپ کا. ایک آدمی کی ایگو بڑی اسٹرانگ ہے، وہ ایگو اسے نہیں چلنے دیتی، تو وہ اسے کہے گا میرے پاس روز آ جایا کرو، فلاں وقت آیا کرو. یہ وہ وقت ہوگا جب اس کے پاس میکسیمم لوگ ہیں، ان کے سامنے وہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے گا سب کی مرضی سے. اب ڈانٹ ڈپٹ کا اور قرب الہی کا کیا تعلق ہے؟ لیکن در حقیقت وہ آپ کی ایگو کو کچل رہا ہے. وہ اس لیے ہر آدمی کو ایک مختلف نسخہ دیا جاتا ہے کہ یہ کرتے ہیں. لیکن اس ضمن میں ابھی آپ سے ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو قرب الہی اور اسپرچل گینز کی بات ہے، اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے آدمی کو چنیے اپنے استاد کے ساتھ.
یہ غلطی نہ کر بیٹھیں کہ کسی اناڑی آدمی کے ہاتھ سے چڑھ جائیں، تو وہ بالکل ہی بگاڑ دے گا معاملات. اور ایک چیز میں واضح کر دوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ میں قطعی طور پہ اناڑی انسان ہوں، میرے پاس قرب الہی کا کوئی واسطہ نہیں. آپ اس لیے جہاں بھی جائیں کسی منجھے ہوئے استاد کے پاس، کامل استاد کے پاس جائیے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو.